اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آپ کا ہوسٹ شیخ محمد علی دوبارہ حاضر ہے آپ کی خدمت میں، اور ہم وہیں سے اس رابطے کو دوبارہ شروع کرتے ہیں جہاں یہ منقطع ہوا تھا۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے تذکرۃ الاولیاء کا۔ یہ تصنیف حضرت فرید الدین عطار کی ہے، جنہوں نے کم و بیش نیشاپور ایران سے جن کا تعلق تھا، اور جنہوں نے کم و بیش 96 اولیاء کا ذکر اس کتاب میں کیا ہے۔ تو ایک بظاہر میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایک کوزے میں سمندر کو بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم 14ویں باب میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب کو اسٹڈی کر رہے تھے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور یہ سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں، اور آج کا یہ جو سیشن ہے اس پہ یہ اختتام پذیر ہوگا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی معراج کی کیفیت۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت مجھے تمام موجودات سے بے نیاز کر کے اپنے نور سے منور فرمایا گیا اور تمام اسرار اور رموز سے آگاہی عطا کی، تو میں نے چشم یقین کے ساتھ خدا تعالیٰ کا مشاہدہ کیا، اور مجھے معلوم ہوا کہ میرا نور اس کے نور کے سامنے تاریک ہے، اور میری عظمت اس کی برتری کے سامنے قطعاً بے حقیقت ہے، کیونکہ وہ مصفہ تھا اور میرے وجود میں کثافت تھی، یعنی گندگی، پلیدی، جسے بلے شاہ کہتا ہے۔ اور جب میں نے اپنے نور و عظمت کے اندر اس کے نور و عظمت کو محسوس کیا، تو یہ اندازہ ہو گیا کہ میری تمام عبادت و ریاضت میں اسی کا حکم نافذ ہے۔ اور جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا گیا کہ جب تک ہم کام کرنے کی قوت عطا نہیں کرتے تو اس وقت تک تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ قائل حقیقی تو ہم ہیں، اور ہمارے ارادے سے تمام چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ اور جب خدا نے میری ہستی کو فنا کر کے بقا کا مقام عطا کیا تو اپنی خودی کا میں نے بے حجابانہ مشاہدہ کیا، گویا میں نے اللہ کو اللہ کے ذریعے دیکھا اور اس کی حقیقت میں گم ہو کر گونگا، بہرا اور جاہل بن گیا۔ اب یہ اسرار خودی، علامہ اقبال کا کلام ایک دم میرے ذہن میں آیا جب وہ فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب یہ ہم میٹرک میں، ایف ایس سی میں 11ویں اور 12ویں جماعت میں یہ پڑھتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کاش کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی یہ عقل، یہ فہم، یہ شعور ہو، کیونکہ اقبال کا جو کلام ہے وہ ڈیوائن ہے۔ اقبال کے لیے ایک مشہور جملہ، ایک فلاسفر انڈیا کی بہت بڑی گزری اور بہت پاپولر مشہور فلاسفر تھی، اور امنگسٹ ادر تھنگس ڈاکٹر سروجنی نائیڈو۔ تو کسی صحافی نے شاید ان سے پوچھا کہ آپ کا اقبال کے بارے میں کیا رائے ہے، تو بینگ ہندو لیڈی، نان مسلم آف کورس، لیکن آپ دیکھیں کتنی بڑی بات انہوں نے کی ایک ایک دوسرے فلاسفر کے لیے، بیکاز اقبال آلسو واز اے فلاسفر، کہ میں اتنا جانتی ہوں کہ اقبال اگر ایک پیغمبر نہیں تھا، ایک پروفٹ نہیں تھا، تو کم از کم جبرائیل کا پر ضرور چھو کے گزرا تھا ان کو۔ اور آپ یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے، ایک نان مسلم فیلو فلاسفر کی طرف سے آ رہی ہے اقبال کے لیے، وہ اقبال جس کو ہم جانتے بھی نہیں۔ مطلب ہمارے المیہ یہ ہے کہ ہم نے شکوہ جواب شکوہ پڑھ لیا، اقبال کی شاعری پڑھ لی بچپن میں، بٹ اقبال کا جو کلام ہے، میرے دادا اللہ بخش کہا کرتے تھے کہ بیٹا اگر آپ کو دین سمجھنا ہے تو آپ کو عربی پڑھنی پڑے گی، عربی سیکھنی پڑے گی۔ اور بڑے فخر سے، بڑے مذاق میں، بڑے مزے سے وہ جملہ کہا کرتے تھے، لیکن بڑے وثوق کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ دین پڑھنا ہے تو بیٹا مولوی کے پاس مت جانا، دین پڑھنا ہے تو قرآن سے پڑھنا۔ اور ظاہر میں بچہ تھا، دس از 1980، I was between 80 to 82، جب میرا تھوڑا بہت میں جوان ہوا اور کچھ سوچ بوجھ، کچھ عقل، کچھ فہم آنا شروع ہوا دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، تو میں نے بہت عرصے اس پہ ریسرچ کی، اور الٹیمیٹلی جب میں نے قرآن ترجمے سے پڑھا
اور اس کے بعد پھر تفسیر پڑھی تو احساس ہوا کہ میرے دادا کا، وہ آج بھی میرے جملہ کانوں میں کھنکتا ہے، جب انہوں نے کہا تھا بیٹا دین کو پڑھنا ہے تو قرآن کو پڑھنا لازمی ہے، اب انگریزی میں پڑھو، عربی میں پڑھو، اردو کا ٹرانسلیشن پڑھو، although ٹرانسلیشن میں وہ مزہ نہیں ہے کیونکہ وہ کسی بھی زبان میں کریں، کیونکہ عربی اتنی فصیح اور بلیغ زبان ہے کہ اس کا ٹرانسلیشن ہو نہیں سکتا، لیٹس بی آنیسٹ، اور کوشش کرتے ہیں لوگ، لیکن اس میں پھر میں کا عنصر آ جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شاید پھر ہم تفرقے کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ قرآن میں تو جملہ بڑا پاپولر اور بڑا سمپل ہے اور بہت کلیئر ہے کہ لا تفرقوا فی الدین، دین میں کوئی فرقہ نہیں ہے، تو پھر یہ ڈبوں میں ہم نے اپنے آپ کو کیسے قید کر دیا، اور مجھے وہ ڈبوں کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کمنگ بیک، ہی وڈ سے دین کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، اور اس خطے کی جہاں ہم رہتے ہیں، افغانستان، ایران، پاکستان، مڈل ایسٹ، اسپیشلی افغانستان، ایران اینڈ پاکستان اینڈ انڈیا کمبائنڈ، اس خطے کی ثقافت کو، اکنامکس کو، ہسٹری کو، جیوگرفی کو سمجھنا ہے تو فارسی پڑھو۔ اب وہ کہتے ہیں نا پڑھو فارسی اور بیچو تیل، تو بٹ اگین جو تیل کا کاروبار کرتے ہیں، فارسی پڑھیں یا نہ پڑھیں، they are on top of this world, they are making money. Look at countries like Saudi Arabia. A common baddu, not the elderly, not the rich people, nothing against them, but a common baddu is a baddu. ٹھیک ہے، وہ جیسے پنجاب میں کہتے ہیں نا چٹا ان پڑھ ہوتا ہے، بٹ تیل نکل رہا ہے اس ملک میں، اینڈ دے ہیو لاٹ آف منی۔ سدھارا کیم ہی تیل کا ہے آج کے دور میں، جب تک کہ ہم ای وی کی طرف چلے جائیں اور اے آئی کی طرف چلے جائیں وغیرہ۔ سو کمنگ بیک، اقبال نے بھی خودی پہ جو ان کا فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنی خودی کو اتنا بلند کر لو کہ اللہ جب تمہاری تقدیر لکھ رہا ہو تو تم سے پوچھے کہ بتا میرے بندے تیری رضا کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے۔ تو اگین میں اقبال کو اسی روح سے پڑھتا ہوں، اسی روح سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں جو یہ اولیاء اللہ ہیں، کیونکہ میرے لیے اقبال از ناٹ جسٹ اے فلاسفر، وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے اولیاء اللہ تھے، اور یہ بات طے ہے کہ ایسے لوگ اپنے وقت سے 100 سال پہلے پیدا ہو جاتے ہیں، لوگ ان کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اب ہم ایک مردہ پرست قوم ہے، اگین سوری ٹو سے، اقبال کے مزار پہ جا کے حاضریاں دینے سے تو اقبال ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اقبال پہ ڈاکٹر این میری شمل جیسے لوگوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، جو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی مرید نہیں، وہ اے جرمن لیڈی۔ آپ ان کا فلسفہ پڑھیں، ماڈرن ریلیجس تھاٹ کی کو آپ پڑھیں، آپ کا دماغ گھوم جائے گا۔ آپ ڈیپتھ میں جا کے شکوہ اور جواب شکوہ ہی پڑھ لیجئے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیوں نوبت کیوں آئی اقبال کو شکوہ لکھنے کی، اور پھر ضرورت کیوں محسوس ہوئی جب ان کو میرے خیال سے صرف واجب القتل نہیں قرار دیا تھا اس وقت کے مولویوں نے اور قاضی وقت نے، ادروائز کمی تو کوئی نہیں چھوڑی تھی۔ اور انفارچونیٹلی 1940 کی تقریر میں آئی تھنک الہ آباد میں ہوئی، I'm not sure، کہ اقبال کو برملا ایک تقریر میں یہ کہنا پڑا کہ جی میں حنفی سنی ہوں، بٹ ادروائز اقبال نیور بلیوڈ ان دیز تھنگس۔ اور میں یہی لائن ٹو کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اف مائی پیرنٹس آر حنفی سنی تو آئی کین ناٹ گو اراؤنڈ بریگنگ اباؤٹ اٹ۔ میں تو مطلب اپنی جب فلسفے کی اور ایتھکس کی کلاس پڑھاتا ہوں، زمانے سے یہ بات کرتا ہوں، یا ایون کارپوریٹ سیکٹر میں جا کے جب ٹریننگ کرتا ہوں تو میں تو یہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ میں تو پاکستانی ہوں اور میں ایک اچھا انسان بننے کی روزانہ کوشش کرتا ہوں، مسلمان تو واللہ عالم میں کب بنوں گا، کیونکہ مسلمان ہونے کا جو بھاری وزن میرے کندھوں پہ ہے، میرے ناتواں کندھے وہ اٹھا نہیں پاتے۔ میں کلیم نہیں کر سکتا that I am a Muslim. I try to be a good human being on a daily basis and I fail miserably. You get my point? تو اگین یہ وہ پرسپیکٹیوز ہیں جو عام حالات میں سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتے ہیں لوگوں کے لیے، بٹ یس، سو کیونکہ وہ مصفہ تھے اور میرے وجود میں کثافت تھی، اور جب میں نے اپنے نور و عظمت کے اندر اس کے نور و عظمت کو محسوس کیا تو یہ اندازہ ہو گیا کہ میری تمام عبادات و ریاضت میں اسی کا حکم نافذ ہے۔ اور جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا گیا کہ جب تک ہم کام کرنے کی قوت و صلاحیت عطا نہیں کرتے اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں نا اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔
تو بچپن میں یہ باتیں ہم نے سن تو لی بٹ فرینکلی سمجھ نہیں آتی تھی. اب سلولی اینڈ گریجولی ود ایج، اور میں یہی کوشش کر رہا ہوں اسپیشلی جو میری ینگر آڈینس ہے کہ ان کو یہ باتیں جتنا جلدی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی اتنی لائف سہل ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی. کیونکہ قائل حقیقی تو ہم ہیں، اللہ فرماتا ہے، اور ہمارے ارادے سے تمام چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں. اور جب خدا نے میری ہستی کو فنا کر کے بقا کا مقام عطا کیا تو اپنی خودی کا میں نے بے حجابانہ مشاہدہ کیا. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی اور ہم اقبال کی خودی تک پہنچ گئے. گویا میں نے اللہ کو اللہ کے ذریعے دیکھا اور اس کی حقیقت میں گم ہو کر گونگا، بہرا اور جاہل بن گیا، اور نفس کی بربریت کو درمیان سے فنا کر کے ایک عرصہ وہاں قیام کیا. پھر خدا نے مجھ کو علوم ازلی سے آگاہ فرما کر زبان کو اپنے کرم سے گویائی اور آنکھوں کے اپنے نور سے نور عطا کیا، جس کے ذریعے میں نے ہر شے میں اس کی ذات کو جلوہ گر پایا اور اس کے علم سے علم حاصل کیا. پھر فرمایا گیا کہ میرا وہ جو سب کے ساتھ بھی ہے اور سب سے جدا بھی، اور تجھے بلا وسائل کے تمام وسائل حاصل ہیں. میں نے عرض کیا کہ مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے تیرے وجود کے بغیر اپنا وجود بھی ناپسند ہے، بلکہ تیرے وجود کا اپنا وجود کے بغیر بھی قیام چاہتا ہوں. فرمایا کہ شریعت کو چھوڑ کر حد اعتدال سے نکل جا تاکہ تیری کوشش ہمارے لیے پسندیدہ ہو. اب آپ دیکھیں کتنا سینسٹیو جملہ ہے کہ شریعت کو چھوڑ کر حد اعتدال سے نکل جا. یہ وہ چیزیں ہیں جو عام فہم لوگ نہیں سمجھ پاتے، اور فوراً وہ ایک فتویٰ داغ دیتے ہیں کہ جی یہ تو نماز نہیں پڑھتا، یہ تو شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، یہ تو پاگل ہے، یہ تو مجذوب ہے، یہ تو منکر ہو گیا ہے، یہ تو مشرک ہو گیا ہے، یہ تو فاسق ہو گیا ہے، اور منصور حلاج کی طرح اسے سولی چڑھا دیا جاتا ہے. تیری کوشش ہمارے لیے پسندیدہ ہو. میں نے عرض کیا کہ میری تمنا تو یہی ہے، اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ میری ذات نقص و عیب سے پاک ہے. فرمایا گیا کہ یہ بھی تجھے کیسے معلوم ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ میرے علم کی سبب تو بخوبی جانتا ہے، کیونکہ تو ہی مجیب و مجاب ہے. پھر اس نے اپنی رضا سے مجھے مخاطب فرما کر شرف عطا کیا اور اپنی خوشنودی پر مہر تصدیق ثبت کر دی، اور قلب کی تاریکی اور نفس کی کثافت کو دور کر دیا. اس وقت میں نے محسوس کیا کہ میری حیات کا تعلق ذات خداوندی سے اور میں اس کے فضل و کرم سے ملبوس ہوں. پوچھا گیا اور کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ تو سب سے زائد علیم و کریم ہے، اس لیے تجھ کو ہی تجھ سے طلب کرتا ہوں، صرف اپنا قرب عطا کر کے ماں سوا سے نجات عطا کر دے. اسی طرح کے کلام کے بعد مجھے تاج کرامت عطا کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ تو نے حق کو دیکھ لیا اور پا لیا. میں نے عرض کیا کہ میں نے حق کو حق سے کے توسط سے پایا اور دیکھا. پھر میری حمد و ثنا کے صلے میں ایسے پر عطا کیے گئے جن کے ذریعے میدان عزت میں پرواز کرتے ہوئے میں نے قدرت ضائع کا مشاہدہ کیا. خدا نے اپنی قوت و زینت سے مجھے قوت و زینت بخشی اور تاج کرامت سر پر رکھ کر در توحید کھول دیا اور فرمایا کہ اب تیری رضا ہماری رضا ہوگی. دین اسلام کیا ہے؟ How do you define Islam? Simple definition: submission to the will of God. کہ اللہ کی جو رضا ہے اس پہ سبمٹ کرنا. تو میری تو ہمیشہ اللہ سے یہی دعا ہوتی ہے کہ جو اللہ کی رضا ہے اس میں میری رضا شامل ہو جائے، جو میری رضا ہے اس میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے، تو کام آسان ہو جاتا ہے. مصائب ہیں، مصیبتیں ہیں، پرابلمز آئیں گے. یہ بات کٹن ہے. 86 میں جب میں اپنے سیکنڈ مرشد سے ملا، قادری سلسلے کے بزرگ تھے کراچی میں، تو انہوں نے کہا تھا بیٹا یہ راستہ مشکل ہے، اینڈ کیٹیگوریکلی انہوں نے مجھے منع فرمایا تھا مت چلو ان راہوں پہ، یہ بہت کٹھن راہیں ہیں. بٹ میں نے کہا نہیں، مجھے شوق ہے اور اب احساس ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ میں ان کے نہ صرف ہاتھ پہ بیت ہوا، میں ان رستوں پہ سلوک کی راہوں کا اسٹوڈنٹ ہوں، آج بھی چل رہا ہوں، اور یوں مجھے فقیری عنایت ہوئی. اینڈ آئی ایم ہیپی بیکاز صبر اور شکر کا جو مفہوم تھا وہ سمجھایا گیا مجھے، اور وہ جملہ سمجھ میں آیا قرآن کا، ان اللہ مع الصابرین. مشکل ہے صبر کرنا، میں سمجھتا ہوں دنیا کا ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ کاموں میں سے ایک ہے
کہہ دینا کسی کو جی صبر آ جائے گا، اس کے بچے کی موت ہو گئی، اللہ صبر دے، ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ صبر دے، بیوی کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ صبر دے، جوانی میں بچے کی فوت ہو گئی، اللہ صبر دے، والدین کم ایج میں فوت ہو گئی، اللہ صبر دے۔ ایزیئر سیڈ دین ڈن، وہ کہتے ہیں نا قبر کا حال تو مردہ جانتا ہے، آسان نہیں ہے یہ سلوک کی راہوں میں صرف صبر کا جو ٹیسٹ ہے، جو ٹرائلز ہیں اور ٹریبولیشنز ہیں، اس پہ چلتے ہوئے سالہ سال مجھے گزر گئے اور اب بھی وہ صبر نہیں آیا۔ لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ۔ کوشش ضرور کرتا ہوں نا ڈیلی بیسس، روز آزمایا جاتا ہوں، روز بھرم ٹوٹتا ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اور تیرا کلام کثافتوں سے پاک ہوگا، اور تیرا ہمارے اوصاف سے وابستہ ہونے کا کسی کو علم بھی نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد مجھے اثر نو زندگی عطا کی گئی، اور مکمل آزمائش کے بعد دریافت کیا گیا کہ ملک کس کا ہے، حکم کس کا ہے، اور صاحب اختیار کون ہے۔ میں نے کہا کہ تیرے سوا کسی میں اوصاف ہی نہیں ہو سکتے۔ پھر جس وقت مجھے نظر قہر سے دیکھا گیا تو میری ہستی فنا ہو گئی، اور میں نے صبر و سکون کا پیراہن پہن لیا، جس کے بنا پر مجھے یہ مراتب تفویض کیے گئے کہ میرے قلب تاریک میں مسرتوں کا ایک ایسا دریچہ کھولا گیا، اور لسان توحید عطا کر کے میرے قلب کو اپنے نور سے منور کر دے، اور اپنی صنعت سے آنکھوں کا خیرہ بنا دیا۔ اب میں اس کی اعانت سے بات کرتا ہوں اور چلتا پھرتا ہوں۔ اور اسی کے کرم سے وہ حیات ملی جس میں موت کا وجود ہی نہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ مخلوق تیرے دیدار کی متمنی ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو تیرے سوا کسی اور کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا، لیکن اگر تیری یہی خواہش ہے کہ مخلوق میرا نظارہ کرے تو پھر میں راضی برضا ہوں، لیکن پہلے مجھے وحدانیت سے آراستہ فرما دے تاکہ مخلوق میرے اندر تیری وحدت و حقیقت کا مشاہدہ کر سکے اور میرا وجود درمیان سے منقطع ہو جائے۔ پھر خدا تعالیٰ نے میری خواہشات کی تکمیل کے بعد مجھے تمام عالم کے سامنے پیش کر دیا، اور جیسے ہی میں نے اس کی بارگاہ سے باہر قدم رکھا تو لغزش سے گر پڑا، اور فوراً یہ ندا آئی کہ ہمارے دوست کو واپس لے آؤ، کیونکہ وہ ہمارے بغیر نہیں رہ سکتا، نہ چل پھر سکتا ہے۔ پھر حضرت بایزید نے فرمایا کہ میں 30 سال تک وحدانیت کی فضا میں پرواز کرتا رہا، اور 30 سال فضائے الوہیت میں اڑتا رہا، اور 30 سال تک فضائے یکتائیت میں پرواز کی، اور جب 90 سال مکمل ہو گئے اس وقت میں نے بایزید کو دیکھا اور محسوس کیا کہ جو عالم نظروں سے گزرا ہے وہ بایزید ہی نے دیکھا۔ پھر 4000 مراتب طے کرنے کے بعد کمال اولیاء کے درجے تک پہنچا۔ 4000 مراتب، واللہ عالم یہ کیا مرتبے ہوں گے، کیا سلاسل ہوں گے، کیا سفر ہوگا۔ اور جب خود کو نبوت کے ابتدائی جردے میں دیکھا تو یہ تصور کر لیا کہ شاید عظیم مرتبہ کسی کو حاصل نہیں ہوا، لیکن غور و فکر کے بعد معلوم ہوا کہ میرا سر ایک نبی کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ ولایت کی انتہا نبوت کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ جملہ پھر سے سن لیجئے۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ ولایت کی انتہا نبوت کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ تو اس سے ہمیں آج پتہ چل گیا کہ نبی کا لیول کیا ہوتا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے، اس کا سٹیچر کیا ہوتا ہے، لیکن نبوت کی کوئی انتہا نہیں۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جب تصوفی کا کوئی سیشن ہوتا ہے، اسپیشلی 40 رولز آف لو پہ جب میں بات کرتا ہوں تو کوسچن آنسر سیشن میں پیپل وڈ آسک می کہ نبوت تو ختم ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اب یہ سارے سلسلے بند ہو گئے، پھر اللہ اور انسان کے بیچ میں چونکہ کوئی پروفٹ نہیں ہے، کوئی دائی نہیں ہے، کوئی مربی نہیں ہے، تو کیسے چل رہا ہے زمانہ، کیسے چل رہا ہے نظام؟ تو اس پہ انہی لوگوں کے سیشنز، ان کی کتابیں اور بیٹھکیں، ان کے ذکر اذکار، ان کی محفلیں اٹینڈ کر کے اولیاء اللہ کی پتہ چلا کہ نبوت تو ختم ہو گئی ہے لیکن ولایت ختم نہیں ہوئی، ولایت چلتی رہے گی جب تک قیامت واقع نہیں ہو جاتی۔ اور ہم نے آج دیکھ لیا کہ ولی کا جو درجہ ہے وہ کہاں تک ہے میکسیمم، کہ جہاں ولی کی انتہا
ولایت کی انتہا ختم ہوتی ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ تو اس مقام سے جب میری روح فردوس جہنم اور ملائکہ کے مشاہدے کے لیے روانہ ہوئی، وہاں انبیاء کرام سے شرف حاصل ہوا اور میں نے سلام پیش کیا، لیکن جس وقت میری روح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پہنچی تو دیکھا کہ آگ کے دریا میں ایک راستہ ہے اور نور کے ہزاروں حجابات درمیان میں حائل ہیں، جس کی وجہ سے میری روح دیدار سرکار دو عالم سے محروم رہ گئی اور مجھ پر ہیبت کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی، اور جب ہوش میں آیا تو میں نے دور ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ اسی طرح مجھے قرب خداوندی تو حاصل ہوا، لیکن اس کے محبوب کے قرب تک رسائی حاصل نہ ہو سکی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تک بندہ پہنچ جاتا ہے اور نبی تک پہنچنا کتنا مشکل ہے۔ وہ نبی جس نے ہماری شفاعت کرنی ہے، وہ نبی جس کا صبح شام ہم ان کے کال کا پاس نہیں رکھتے، وہ نبی جس کے دین کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، جس کے دین کو ہم نے ٹھکرا دیا ہے، وہ نبی جو ہمارے لیے بھیجا گیا تھا، جو مرتے دم تک وہ نبی جو امتی 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 کا نعرہ لگا رہا تھا۔ ہم نے کیا کیا اس کے دین کے ساتھ؟ ہمارا کیا رول ہے اس دنیا میں؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایمبیسڈر بنا کے بھیجا تھا۔ ہم یہ کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن شریف میں کلیئرلی فرماتا ہے کہ اے جن و انس، میں نے تمہیں صرف اپنی اطاعت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر! جب میں نے یہ جملہ سنا قرآن شریف کا، I was driving one day 93.4 چینل میں اکثر گاڑی میں سنتا ہوں، میں نے پیچھے دیکھا ریئر ویو منر میں انڈیکیٹر دیا، گاڑی سائڈ پہ روکی، I was on کشمیر ہائی وے ہیئر ان اسلام آباد، اور میں لرز اٹھا، میں کانپ رہا تھا، مجھے بخار کسی کیفیت تھی اور میں زاروں قطار رونے لگا۔ او مائی گڈنس! مطلب میری پرائرٹیز میں سے شاید لوئسٹ آف دا لوئسٹ پرائرٹی میں ایک یہ ہوگی، اللہ کہہ رہا ہے دس از یور ٹاپ موسٹ پرائیورٹی۔ اے جنوئنس، میں نے تمہیں صرف اپنی اطاعت اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میں یہ کہاں بھاگا پھر رہا ہوں روزی رزق کے چکر میں؟ میرے والدین، میرے اسپاؤس، میرے بچے، میرے بچوں کی تعلیم، میری روٹی، میرا رزق، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کرایہ کہاں سے آئے گا؟ بچوں کی تعلیم کیسے ہوگی؟ بچوں کی شادیاں کہاں ہوں گی؟ میرا کیا ہوگا؟ واٹ نان سینس! میں کن چکروں میں پڑا ہوا ہوں؟ دیٹ از دا پرابلم۔ اب سمجھ میں آتا ہے جب میرے دادا مرحوم فرماتے تھے نا بیٹا دین سمجھنا ہے قرآن شریف کو پڑھو، دین تب تمہارے سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ جو آپ سے بات کر رہے ہیں بیسیکلی اس سارے کا نچوڑ یہی ہے کہ bringing people back to religion through tasawwuf, that is the only mission of my life now, other than of course for survival, روٹی رزق کے پیچھے مجھے بھاگنا پڑتا ہے سب کی طرح، لیکن پیسے کو خدا نہیں بنایا میں نے، نیور۔ یو آل نیڈ منی ٹو سروائیو، اسپیشلی آج کے دور میں مہنگائی کا زمانہ ہے، بجلیوں کے بل، پیٹرول کی قیمت نے ہم سب کی کمر توڑ دی ہے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اپنے دین کو نہ پڑھیں اور نہ سمجھیں۔ تو میری یہی کوشش ہے بیسیکلی۔ تو آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ امر واقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کے ہمراہ اور قرب ہے اور ہر بندہ اپنے معیار کے مطابق اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اسی وقت نصیب ہو سکتی ہے جب لا الہ الا اللہ کی منزل سے گزر جائے، اور ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ اور اس کے محبوب کی راہیں گو ایک ہی ہیں، لیکن زیارت محبوب کے لیے تاب و نظارے کی ضرورت ہے، اور وہ اجازت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے کہ جب آپ، کیونکہ اللہ جس کے لیے درود پڑھتا ہے، ملائکہ جس کے لیے درود پڑھتے ہیں، سوچو وہ کیسا محبوب ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو محبوب پہ یاد آیا محبوب الہی کا قصہ، جو پوتے تھے آئی بلیو بابا فرید گنج شکر کے، اور ان کو جو یہ کنیت دی گئی محبوب الہی، وہ اسی لیے دی گئی کہ اللہ کے حب میں وہ اتنے دیوانے، اتنے پاگل ہو گئے تھے کہ وہ اللہ کے محبوب بن گئے، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا، پورے زمانے نے دیکھا کہ وہ کیا ان کا لیول تھا۔
تو جس طرح حضرت ابو تراب کی ایک ارادت مند نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا لیکن بایزید کا حوصلہ نہ ہو سکا. پھر حضرت بایزید نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے مشاہدہ کیا ہے اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ جب تک خود ہی کا ازالہ نہ ہو جائے خدا کا راستہ ملنا محال ہے. ہائے ہائے ہائے، کہ میں نے مشاہدہ کیا کہ اس سے اندازہ ہو گیا کہ جب تک خودی کا ازالہ نہ ہو جائے خدا کا راستہ ملنا محال ہے. یعنی جب تک آپ اپنی خودی میں ڈوب نہیں جاتے، آپ جب تک اپنے خود کو، اپنا آپ کو پہچان نہیں لیتے، آپ خدا تک نہیں پہنچ سکتے. تو آل روڈز لیڈ ٹو ہیون، اللہ کے پہنچنے کے سارے راستے آپ کے قلب سے ہو کے گزرتے ہیں. اور بلا کہتا ہے نا، کدی اپنے اندر وڑیا ہی نہیں، پھڑ نکتا چھوڑ حسابان. یہ لو جی، یہ بلا کی بات ہوئی تو یہ کتے بھی شروع ہو گئے. کتے تیں تو اٹھتے، بلا کہتا ہے نا کہ کتے بھی تجھ سے اونچے. تو شیخ صاحب اپنا محاسبہ کرو. اور جب میں نے سوال کیا کہ میں اپنی خودی کا ازالہ کس طرح کروں تو جواب ملا کہ یہ مقام صرف اتباع نبوی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ آپ تابع ہو جائیں نبی کے. سو حضرت مصنف کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے کہ جو بزرگان دین وقار نبوی سے اس درجہ باخبر ہو کہ ان کے اقوال سے لوگ ایسا مفہوم کیوں اخذ کر لیتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہو. جیسے کہ حضرت بایزید سے پوچھا کہ کیا تمام مخلوق قیامت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے نیچے ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ کمی کہتا ہوں کہ میرے علم کے نیچے مخلوق کے علاوہ انبیاء کرام بھی ہوں گے. لیکن لوگوں نے مفہوم اخذ کر لیا کہ بایزید نے خود کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ افضل تصور کر لیا ہے. توبہ نعوذ باللہ. لیکن یہ مفہوم سمجھنا ایک محمل سی بات ہے، بلکہ امر واقع یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ تک اس حد تک رسائی حاصل کر لی تھی کہ آپ کی زبان خدا کی زبان بن چکی تھی، بایزید بسطامی کی طرح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح. ان کا قصہ مشہور ہے، ارمائک زبان میں ایک سٹوری ہے، تصوف میں بیان کی گئی ٹرانسلیٹ ہو کے، کہ جب جوڈس اسکاریوٹ، ون آف دا 10 ڈسائپلز جو ان کے بہت قریب تھے، جو آپ لاسٹ سپر کی اگر تصویر دیکھیں حضرت عیسیٰ کی جو بڑی مشہور ہے، ڈیونچی نے اس کو پینٹ کیا ہے، ون آف دا موسٹ ایکسپینسو پینٹنگ ان دا ورلڈ سمجھی جاتی ہے. تو اس میں جو سب سے ینگسٹ ڈسائپل تھے حضرت عیسیٰ کے، ان کا نام جوڈس اسکاریوٹ تھا، اور وہ حضرت عیسیٰ سے بہت قریب تھے. جس لائک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کا رشتہ تھا کہ 7، 9 یا 11 سال کی عمر میں آپ کے ہاتھ پہ مشرف با اسلام ہوئے، اور بیٹوں کی طرح آپ نے پالا، اور اپنی سب سے خوبصورت، سب سے قریب پیار کرنے والی جو بیٹی تھی اس کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، کیونکہ بہت بہت زیادہ پیار کرتے تھے. علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. یو کین امیجن. یا من کن تو مولا حاذا علی المولا، جب آپ نے غدیر کے موقع پہ یہ فرمایا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں، تو آج انہوں نے اعلان فرمایا اس دن کہ علی اس کا مولا ہے، اس شخص کا مولا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے. اکثر لوگ اس کو لے جاتے ہیں اس طرف کہ مولا تو خدا ہوتا ہے. ارے مولا از نتھنگ بٹ اے ماسٹر. مولانا روم، مائی ماسٹر. مولانا روم جنہیں ہم کہتے ہیں ان کو ٹرکش زبان میں مولانا کہتے ہیں. تو میں بھی جب ٹرکی گیا، مولانا روم کے مزار پہ حاضری ہوئی، اور پھر مجھے شرف حاصل ہوا کہ ان کا جو سلسلہ ہے تصوف کا، میولوی آرڈر، مجھے جب اس میں انیشیٹ کیا گیا، میری جب اس میں بیعت ہوئی، تو وہ دن اور آج کا دن میں بھی ان کو مولانا کہتا ہوں. مائی ماسٹر، آئی ایم اے سلیو. ٹھیک ہے جی. تو اس پہ لوگوں نے الٹے سیدھے مفہوم اخذ کر لیے. تو ہاں، میں قصہ سنا رہا تھا، جوڈس اسکاریوٹ کی جب وفات ہوئی تو لوگ بھاگے ہوئے آئے. حضرت عیسیٰ کہیں تبلیغ کر رہے تھے، کسی حلقے میں بیٹھے تھے، تو ان سے کہا کہ جی چلیں، جوڈس اسکاریوٹ ہیز ڈائیڈ. تو پہلے تو انہوں نے سنا نہیں، ایک دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، 3rd ٹائم کہا، تو وہ غصے سے اٹھے، ہیبت سے اٹھے کہ دس از ناٹ پاسبل، اور وہاں گئے
اور وہاں جا کے انہوں نے دیکھا ایک مجمع لگا ہوا ہے، زمین پہ کوئی شخص پڑا ہوا ہے اور لوگ اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا، لوگوں کو ہٹایا تو وہ جوڈس اسکاریوٹ تھا۔ تو انہوں نے جیسے کہ سب کے لیے پڑھتے تھے، کن بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، اللہ کے حکم سے ہو جا، کن بے اذن اللہ 2 دفعہ پڑھا، وہ نہیں اٹھا۔ چونکہ محبت کا یہ عالم تھا، بے خیالی میں ایک دم غیر دانستہ طور پہ پڑھتے ہیں کن بے اذنی، میرے حکم سے ہو جا، جوڈس اسکاریوٹ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ گھبرا جاتے ہیں حضرت عیسیٰ کہ یہ کیا غضب ہو گیا، بھاگتے ہیں اپنے حجرے میں، سربت سجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کیا غلطی سرزد ہو گئی، جو کام تیرے حکم سے نہیں ہوا وہ میرے حکم سے کیسے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ وہی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیری زبان بن گیا تھا، وہ میں ہی تھا، میں تیری زبان بن گیا تھا، تو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری۔ وہ میں دیکھ رہا تھا، میں ٹیسٹ کر رہا تھا تجھے کہ کتنی محبت کرتا ہے تو اپنے اس مرید سے، تو کہ آپ کی زبان خدا کی زبان بن چکی تھی، اور آپ کا قول حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا قول تھا، اور یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ لوائی اعظم و لوائی محمد یا سبحانی معظم شانی کلمات آپ کی زبان سے نکلے، لیکن در حقیقت خدا تعالیٰ نے آپ کی زبان سے گفتگو فرمائی۔ یہ اسکرپٹ ذرا تھوڑا سا فونٹ سائز اس کا چھوٹا ہے تو مجھے پڑھنے میں تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے، تو پلیز بیئر وتھ می۔ حضرت بایزید کی مناجات، آپ اپنی مناجات میں یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ میرے اور اپنے درمیان سے دوری کا حجاب ختم فرما دے تاکہ میں تیری ذات میں فنا ہو جاؤں۔ اے اللہ میں جب تک خود ہی میں مبتلا رہا سب سے ادنا رہا، لیکن جب تیرے الطاف کریمانہ نے میری فقر فاقہ کو نیز تو نابود کر دیا، اے اللہ میں علم و زہد نہیں چاہتا، اپنے رموز مجھ پر آشکار فرما دے۔ اے اللہ تیری فضل نے مجھے تجھ سے روشناس کیا ہے، اس لیے میں تجھ پر ناز کرتا ہوں۔ اے اللہ قلب کے لیے بہترین شے تیرا الہام، اور غیب کی راہوں میں سب سے افضل تیرا نور ہے، اور سب سے عمدہ ہے وہ حالت جس کا انکشاف مخلوق کے لیے دشوار ہے، اور بہترین ہے وہ زبان جو تیرا وصف بیان کرنے سے قاصر رہے، کیونکہ اگر انسان تیرے اوصاف بیان کرنا چاہے تو پوری زندگی میں تیرے اوصاف کا معمولی سا حصہ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اے اللہ یہ بات تعجب خیز نہیں کہ میں تجھ کو اپنا دوست تصور کرتا ہوں، بلکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تو مجھ کو بھی اپنا دوست سمجھتا ہے، کیونکہ مختار کل اور صاحب قوت ہے تو، اور میں ایک کمزور و محتاج بندہ ہوں۔ اے اللہ تجھ سے خوف زدہ رہتا تھا، لیکن تو نے اپنے کرم سے میرا خوف دور کر دیا، جس کی وجہ سے میں ہمہ اوقات مسرور و شادماں رہتا ہوں، اور تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں بازیاب فرمایا جس کا میں کسی طرح بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اے اللہ میں اپنی عبادت و ریاضت پر نازاں نہیں ہوں، بلکہ یہ بات قابل فخر ہے کہ تو نے اپنے احکامات کی بجا آوری کے لیے قوت و طاقت و استطاعت عطا فرمائی کہ طلعت بزرگی سے سرفراز فرمایا۔ اے اللہ میرا شمار ان آتش پرستوں میں کر لے جو 70 سال آتش پرستی میں مبتلا رہے اور آخری عمر میں صحرائے گمراہی سے نکل کے وادی ہدایت میں پہنچے اور اسلام میں داخل ہو کر ان میں تیرا نام لینے کا ذوق پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر، دعا تو سنیں کہ میرا نام ان آتش پرستوں میں لکھ لے جو 70 سال آتش پرستی میں مبتلا رہے اور آخری عمر میں آ کے صحرائے گمراہی سے نکل کر وادی ہدایت میں پہنچے۔ آپ رائٹنگ تو دیکھیں، آپ چناؤ تو دیکھیں الفاظ کا، حضرت فرید الدین عطار کا، اور اسلام میں داخل ہو کر ان میں تیرا نام لینے کا ذوق پیدا ہو گیا۔ اے اللہ نہ تجھے کسی سبب کی حاجت ہے اور نہ قبولیت کے لیے کسی عبادت کی، اور نہ تیرے یہاں کی رسم ہے کہ کثرت گناہ کی بنا پر گناہگاروں کو کسی طرح معاف ہی نہ کرے، بلکہ تجھے کل اختیار ہے کہ جس کو چاہے تو معاف کر دے اور اپنے قرب سے نواز دے۔ اے اللہ گو میں نے اپنے نزدیک بہت ہی نیک کام انجام دیے، لیکن وہ تیری بارگاہ میں قبولیت کے ہرگز قابل نہیں ہے۔ لہٰذا ان کو نظر انداز فرما کہ صرف اپنے رحم و کرم سے میری مغفرت فرما دے۔ آپ ہمہ وقت اللہ اللہ کا ورد جاری رکھتے تھے اور عالم نزع میں بھی آپ کی زبان پر اللہ ہی کا نام تھا، اور موت سے قبل آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں دنیا میں
ہر بنائے غفلت تیری عبادت سے محروم رہا، اور اب آخری وقت میں بھی تیری عبادت سے غافل ہوں، اس کے باوجود بھی تیری رحمت کا متمنی ہوں۔ یہ کلمات زبان پر تھے کہ روح مبارک اعلیٰ علین کی جانب پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتاتا چلوں اس خوبصورت سے چھوٹے سے جملے کا مطلب کیا ہے؟ جس کی چیز تھی اس کو واپس چلی گئی، ایز سمپل ایز دیٹ۔ ہم ہائے بابیلا مچاتے ہیں، روتے ہیں، چھاتی پیٹتے ہیں، بھائی جان وہ آپ کی چیز تھی نہیں۔ وہ ہمارے دین میں آپ نے سنا ہوگا کہ خودکشی حرام ہے۔ میں نے اس پہ بہت ڈیٹیل میں گیا اور اس پہ ریسرچ کی کہ ایسا کیوں ہے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو جسم ہے نا آپ کا اور میرا، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے جو اس نے ہمیں دی ہے۔ ہمارا کام ہے اس کو سنبھال کے رکھنا، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے امانت کے طور پہ۔ لہٰذا ہم اپنی جان کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ تو غداری ہے اس کے ساتھ نا، زیادتی ہے نا، اس کا جسم ہے، اس کے جسم کو تکلیف پہنچانا یہ تو غلط ہوگا، یہ تو گناہ کے زمرے میں، یہ تو شدید گناہ کے زمرے میں، گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے۔ چلیں، جب شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ ابو الخیر آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو کچھ دیر قیام کر کے چلتے وقت فرمایا کہ وہ ٹھکانہ ہے جہاں کھوئی ہوئی چیز مل جاتی ہے۔ یوں یہ باب مکمل ہوا۔ حضرت بایزید بستامی کے آئی تھنک 4 سیشنز میں یہ ریکارڈ ہوا، اور ویسے تو ان کی اپنی بھی ایک کتاب ہے جو میرے پاس ابھی نہیں ہے، آج سے بہت سال پہلے 30-35 سال پہلے میں نے وہ پڑھی تھی، اور وہ جن صاحب نے مجھے دی تھی اس شرط پہ دی تھی، اور کیوں نہ لگاتے کہ ایز اٹ از میں ان کو واپس کروں، انہوں نے کہیں فوٹو کاپی کرائی تھی وہ، تو نیٹ پہ مجھے وہ شاید ملی، اور اب میں بھی اپنے پاس فوٹو کاپی کرا کے رکھوں گا، اور پھر اسی طرح کا ایک سیشن کروں گا خاص حضرت بایزید بستامی پہ، جن کی اس کتاب میں جو ڈیٹیلز موجود ہیں، تو اس حوالے سے پھر آپ سے بات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ آئی ہوپ یہ سیشنز آپ کو پسند آئیں، اور اگر آپ کو پسند آئیں تو پلیز لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور آگے بھی شیئر کیجیے، بیکاز یہ جس زمانے میں ہم داخل ہو گئے ہیں 2000 آنورڈس، ایکچولی یہ فتنوں کا دور ہے، یہ آخری زمانہ ہے، اور بہت واضح احادیث ہیں ان موضوعات پہ کہ یہ فتنے اب بڑھتے چلے جائیں گے، یہ ارتھ کویکس آ رہے ہیں، یہ فلیش فلڈز آ رہے ہیں، روز ایک نیا فتنہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ ایون دین کے حوالے سے لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسی ایسی باتیں گڑ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ نیورتھلیس اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت دے، ہم سب کی رہنمائی کرے، ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق دے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے افلا یتفکرون افلا یتدبرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں؟ تو ہم عربی سیکھیں گے تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا نا یہ جملہ۔ میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز تھوڑا سا ٹائم نکالیں، عربی ضرور سیکھیں۔ HEC کی میں اسکالرشپ دیتا تھا، PhD کرنے لوگ فرانس جاتے تھے، آلیانس فرانس سے منہ ٹیڑھا کر کے فرینچ سیکھتے تھے۔ اپنے رب کے پاس جانا ہے، وہاں عربی ہی کام آئے گی، اور اعلیٰ مسند پہ عربک سپیکنگ لوگ بیٹھے ہوں گے، اور عربی میں اگر بات ہو رہی ہوگی تو ہم وہ کہتے ہیں نا بغلیں جھانک رہے ہوں گے، تو مزہ ہی نہیں آئے گا، انجوائمنٹ ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ زبان جاننے کی ضرورت ہے، وہ زبان جس دن سمجھ میں آ گئی دن سمجھ میں آ جائے گا، اس کی گارنٹی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات کی میں نے اس وقت، لیکن سوچئے گا اس موضوع پہ۔ چلیں، زندہ باد، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔